نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا لاکھوں اور کروڑوں دفعہ شکر ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہم سب کا سننا سنانا قبول فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ دوستو، جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیا کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیا کریمہ کے دو حصے ہیں، اور پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا ان اللہ، انا سے مراد یہاں بے شک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی بات آگے بتانے والے ہیں کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں، اس لیے یہاں پہلے انا کا لفظ شروع کیا۔ فرمایا ان اللہ، کہ بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، کہ اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اور دوسرے حصے میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو۔ سبحان اللہ۔ اس آیا کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے بڑے واضح طور پر ارشاد فرما دیا، اور ایک بات جو اس آیا کریمہ میں سے بالکل واضح ہو گئی کہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ اللہ کی سنت ہے، اور اس کے فرشتوں کی سنت ہے، اور اسی سنت کو ادا کرنے کے لیے وہ تمام مؤمنین سے مخاطب ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اور اب جو بھی ایمان والا ہے وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ دوستو، درود و سلام کے اندر درود و سلام ہے کیا؟ یاد رکھیے کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، صدقات، فطرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی ایسی عبادت نہیں کہ جس کے اوپر آپ کو قطعی طور پر یقین ہو کہ یہ قابل قبول ہے، کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، روزہ رکھتے ہیں اسی رب ذوالجلال کے لیے، زکوٰۃ بھی اسی کے لیے دیتے ہیں، اور صدقہ و فطرات، حج بھی اسی کے لیے کرتے ہیں۔ اب اس کی مرضی ہے وہ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ ہر بندے کا قبول ہوتا ہے۔ صرف ایک عبادت ایسی ہے کہ جو کسی کا بھی رد نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے یا پوچھیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے، تو آئیے آپ کو اس کی ایک بڑی سادہ سی دلیل دیتے ہیں۔ ذرا آپ سننے والے جو حضرات ہیں درود و سلام ذرا پڑھیں کہ ہم کیا پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی، کہ اے اللہ تو درود بھیج،
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب ایک نکتہ ہے سمجھنے والا کہ ہم جو درود پڑھتے ہیں اور جس درود کا ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم میں، کہ اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود پڑھو، تو جب ہم درود پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ تو درود پڑھ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں درود پڑھنے کا حکم بھی دیا اور ہمیں پڑھنے بھی نہیں دیا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ ہم جو انسان ہیں، ہماری زبان اس قابل نہیں کہ ہم اس کے نبی کا ذکر کر سکیں، تو اب اس نے اللہم صلی علی محمد ہمیں بولا کہ تم پڑھو گے تم، اور میں درود بھیجوں گا اور ثواب تم لوگ کو ملے گا۔ یعنی تم مجھے بولو گے کہ اے اللہ تو درود بھیج، تو پڑھوں گا میں، اور نامہ اعمال میں ثواب جو ہے وہ میں تم لوگوں کے لکھ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اب درود شریف جو ہے وہ رد کیوں نہیں ہوتا؟ آئیے آپ کو یہ ایک بڑا خوبصورت نکتہ ہے وہ آج سمجھا دیں، اور یہی لب لباب ہے آج کی جو بزم ہے، آج کا جو عنوان ہے، آج کی جو بات چیت ہے، یہ اس کا لب لباب یہی ہے کہ درود شریف ہر ایک کا قبول ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، صدقات، فطرات جو رد ہوتے ہیں وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ وہ رد ہوتے ہیں کہ انسان کے اندر چھپی ہوئی میں کی وجہ سے، کہ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ یا اللہ یہ نماز میں پڑھ رہا ہوں، یا اللہ میں نے نماز پڑھی، میں نے حج کیا، میں نے صدقات دیے، میں نے روزے رکھے۔ تو یہ جتنی بھی عبادات رد کی جاتی ہیں یہ صرف اور صرف انسان کے اندر جو میں ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور جب اس کے نبی پر درود پڑھنے کی باری آئی تو اس نے فرمایا کہ تم درود پڑھو نہ بلکہ مجھے بولو، یعنی اللہ نے درود شریف میں سے میں کوئی نکال دیا۔ ہم اب درود شریف میں یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ ہم درود پڑھتے ہیں، بلکہ ہم بولتے ہیں کہ اے اللہ تو درود پڑھ اپنے نبی پر، یعنی درود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں کوئی نکال دیا ہے جس کی وجہ سے تمام عبادات جو ہیں وہ رد کی جاتی ہیں۔ تو اسی لیے درود شریف ہر ایک کا قبول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور درود و سلام بھیجنے کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر آپ اس کو سنیں گے تو آپ اش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس حدیث کو مسلم شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت عطا کرتے ہیں، رحمت فرماتے ہیں۔ اور امام ترمذی نے ان میں کچھ الفاظ کا اضافہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں بھی جو ہے نا اس کے بدلے میں لکھ دیتے ہیں، اور اس کے 10 گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی درود و سلام ہم صرف اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ تو درود بھیج اپنے نبی پر، اور پڑھتا اللہ ہے اور ثواب ہمیں ملتا ہے۔ ہم صرف ایک درخواست کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث ہے، اس حدیث کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس کو بھی ترمذی شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ ترمذی شریف کی کتاب فی السنن ابواب میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے
جس کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس حدیث کو امام نسائی نے فی السنن میں روایت کیا ہے، اور اسی طرح امام حاکم نے فی المستدرک میں بھی اس کو روایت کیا ہے، اسی طرح امام طبرانی نے فی المعجم الکبیر میں بھی اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں، یعنی درود و سلام جو ہم پڑھتے ہیں کچھ فرشتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس احادیث کو بھی امام ابو داؤد نے فی السنن میں بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کوئی ایسا شخص نہیں جو مجھ پر سلام بھیجے مگر اللہ نے میری روح مجھے واپس لوٹا دی ہوئی ہے، یہاں تک کہ میں ہر سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب ایک بات سوچنے والی ہے یہاں